بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 22 ستمبر سن 2021 بروز بدھ۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ وزارت داخلہ یا منسٹری آف انٹیریئر جو غیر قانونی ورکرز کے خلاف کو پکڑنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اس میں دارالحکومت کے سیکورٹی ڈائریکٹوریٹس اور مبارک الکبیر نے 80 خلاف ورزی کرنے والے مزید لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کیپٹل سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ کی مہم کی تفصیلات میں، جس کی نگرانی کیپٹل سیکورٹی ڈائریکٹر میجر جنرل عابدین العابد اور ان کے اسسٹنٹ بریگیڈیئر عبداللہ الرجب اور گورنریٹ کے لیڈروں نے کی ہے، سیکورٹی اہلکاروں نے شویخ انڈسٹریل ایریا میں چھاپہ مارا ہے اور شناخت کیے بغیر تقریباً 8 افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 ایسے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی رہائش کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد 4 مطلوب تارکین وطن جن کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ ان کے کفیلوں کی عدم موجودگی پر رجسٹر کیے گئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس مہم کے نتیجے میں تفتیشی حکام کو مطلوب گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف اعتماد کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ 2 گاڑیاں سیکورٹی مقدمات کے لیے مطلوب تھی اور سیکورٹی والے ایک شخص کو نقل کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مبارک الکبیر گورنریٹ میں دوسری سیکورٹی مہم کی تفصیلات میں، جس کے نتیجے میں 50 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 6 غیر ملکیوں کو رہائش ختم ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 40 افراد بغیر شناختی کارڈ کے اور ایک ملزم جو جنرل ڈپارٹمنٹ آف کرمنل ایگزیکیوشن کو مطلوب تھا کو گرفتار کیا گیا اور انہیں قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے خلاف مقدمے درج کر دیے گئے ہیں۔ 3 غیر ملکیوں کی گرفتاری، ان کے کفیلوں کی عدم موجودگی کے مقدمات درج ہیں۔ تمام گرفتار افراد کو متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف ضروری قانونی اقدامات کیے جا سکیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے مختلف شعبوں کے درمیان لیبر کی منتقلی کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے 7 شعبوں سے آنے والے افراد کے لیے نجی شعبے میں منتقلی کے حالیہ فیصلے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جن شعبوں میں منتقلی ممنوع تھی ان میں انڈسٹری، ایگریکلچر، ہارڈنگ، فشنگ، کوآپریٹیو ایسوسی ایشنز اینڈ یونینز اینڈ دی فری ٹریڈ زون یہ شامل تھے۔ پبلک ریلیشن اینڈ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اتھارٹی کے سرکاری ترجمان عاصل المزید نے کہا ہے کہ افرادی قوت نے کورونا وبائی امراض کے حالات کے نتیجے میں آجروں اور کارکنوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، خاص طور پر جب ملک میں فلائٹس بند تھی، جس کی وجہ سے کویت میں لیبر میں کمی ہو رہی تھی۔ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ایسے اقدام اٹھائے گئے۔ اب کویت میں ہندوستانی سفیر کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں ہندوستانی سفیر سبی جار نے کویتی حکومت کے تمام فیصلوں کا احترام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سبی جار نے بتایا کہ گھریلو ملازمین کو کویت لانے کی قیمت پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر کے لیے قیمت 300 کویتی دینار رکھی جائے گی، جو کہ کویت اور انڈین گورنمنٹ کی رضامندی سے طے کی گئی ہے تاکہ ڈومیسٹک ورکر آسانی سے کویت میں آ سکیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ جون میں طے پانے والے مفاہمت کی یادداشت اصل میں اس لاگت کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ سب کے عام مفاد کو پورا کیا جا سکے اور اس کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔